سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس ماہ کو منحوس قرار دیا گیا اور اس بارے میں یہ نظریہ رکھا گیا کہ اس مہینے میں آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اس مہینے میں نہ تو نیا کام کرتے نہ شادی بیاہ کرتے۔ یہ نظریات نسل در نسل منتقل ہوتے رہے اور آج بھی ہماری سوسائٹی میں یہ خیالات پائے جاتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ کہ بعض پڑھی لکھی فیملیز میں بھی یہ توہمات موجود ہیں، حالانکہ سیدی رسول اللہ محسن انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باطل نظریات کا کلا کما کرتے ہوئے اپنی امت کے سامنے واضح کیا۔ ارشاد فرمایا لا سفر، سفر کے بارے میں منحوس ہونے، آفتیں اور بلاؤں کے نازل ہونے کے نظریات یہ بے حقیقت ہیں۔ جس طرح دوسرے مہینے اللہ کے ہیں، یہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آفتیں بلائیں نازل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس مہینے کی گھڑیاں منحوس ہوتی ہیں۔ تماشا یہ کیا گیا کہ اس مہینے کے حوالے سے بہت ساری روایتیں گھڑ لی گئیں اور رسول اللہ کی طرف منسوب کر لی گئیں، اور امت کو ایک مخمصے میں، ایک کشمکش میں ڈال دیا گیا۔ جس نے یہ بنیاد رکھی اس نے بڑا ظلم اور زیادتی کی، اور آج بھی یہ روایات گردش کر رہی ہیں، اور اس مہینے میں بہت سارے احباب ان کو پھیلاتے ہیں۔ قطعاً ایسا نہ کیجئے، یہ من گھڑت روایتیں ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے ہی نہیں۔ ایک روایت سنائی جاتی ہے کہ پورے سال میں 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے 9,20,000 صرف سفر میں نازل ہوتی ہیں۔ یہ روایت من گھڑت ہے۔ ملا علی قاری نے الموضوعات الکبریٰ میں اس روایت کے موضوع ہونے کا ذکر کیا۔ ایک روایت یہ سنائی جاتی ہے من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جس نے مجھے سفر کے جانے کی خوشخبری دی میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ بھی من گھڑت روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان ہی نہیں۔ آپ کی طرف انتساب کرنا بھی جائز نہیں ہے، نہ ہی ان کو آگے شیئر کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ بہت سارے اس طرح کے نظریات اور توہمات گردش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر خیر اور ہر شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں عطا کرتا ہے، اور شر کا سبب ہم بنتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ کریم نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا تم جو برے عمل کرتے ہو، تمہارے بد عملوں کی وجہ سے تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے برے عملوں کو ختم کر کے مصیبتوں کا راستہ بند کریں، ہم یہ سارا ڈال دیتے ہیں سفر کے کھاتے میں۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے اور نادانی اور حماقت پر مبنی بات ہے۔ ہمیں اپنے عمل درست کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل اور اپنی رحمت دے، اور یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی مہینہ اور کوئی سال اپنے دامن میں مصیبتیں لے کر نہیں آتا۔ اس کے اسباب ہم پیدا کرتے ہیں تو ہماری طرف مصیبتیں توجہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ تمہیں خیر دینا چاہے تو اللہ کے طرف سے آنے والی بلائی اور اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں، رد کرنے والا کوئی نہیں۔ اور اس میں کسی مہینے، کسی دن اور کسی گھڑی کے ساتھ اس فرمان کو معلق نہیں کیا۔ جب وہ چاہے اپنا فضل دیتا ہے، اور جب چاہے بندے کو اس کے برے عمل کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، عمل اچھے کر کے مصیبتوں کا راستہ روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا میری درخواست ہے ان توہمات اور خیالات کو اپنے قریب نہ آنے دیں، ان مخمصوں میں مبتلا نہ ہوں۔ اس مہینے میں نہ تو آفتیں، نہ بلائیں، نہ ہی جنات اور بھوت پریت، کوئی ایسی چیزیں نازل نہیں ہوتی۔ اس مہینے میں نئے کام کرنا بھی درست ہے، کوئی شادی بیاہ کرنا چاہیں تو بالکل درست ہے، اس میں بھی خیر ہوگی، اس کے اندر بھی کوئی شر والا پہلو نہیں ہے۔